السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور سب سے پہلی جو خبر ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہندوستان یعنی انڈیا کے علاقے پہلگام میں جو ہے ان کا ایک سیاحتی مقام ہے، جہاں پر پورے ہندوستان سے بھی اور دنیا سے بھی سیاح وہاں پر آتے ہیں۔ خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پر ایک حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں کہا جاتا ہے کہ 27 لوگ جو ہے وہ جان بحق ہو گئے ہیں۔ تو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اس طرح کے جب واقعات انڈیا میں ہوتے ہیں تو اس کا فوری طور پر الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب امریکہ کے نائب صدر جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے واقعات یعنی یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، یعنی جب کوئی اہم شخصیت، خاص طور پر امریکہ کی یا کسی دنیا کی کوئی عالمی کوئی بڑی اہم شخصیت ہندوستان کا دورہ کرنے والی ہوتی ہے، تو انڈیا اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات، ڈمی واقعات جو ہوتے ہیں، دراصل یہ کروا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ 27 جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہلاک ہوئے ہیں، ان کی کسی کی لاش بھی نہیں دکھائی، لیکن بہرحال الزام اس کا فوری طور پر پورا جو اس کا ٹرینڈ چلایا گیا سوشل میڈیا پر، اور ہندوستان کا جو پورا مین سٹریم میڈیا ہے وہ پورے بھرپور طریقے سے زوردار انداز سے اس کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جو خبر ہے جی وہ افغانستان سے ہے کہ افغان حکومت نے یعنی طالبان نے اپنی جو فوج ہے اس میں 20% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ حکم نامہ اس لیے جاری کیا گیا کہ ان کا اپنے اخراجات جو ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، یعنی جو ایک اضافی اس وقت کوئی جنگ کی صورتحال نہیں ہے وہاں پر، تو اتنی زیادہ فوج رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو طالبان نے یہ اعلان کیا ہے افغان حکومت نے کہ ہم اپنی فوج میں 20% کمی کر رہے ہیں، تاکہ اس سے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ جو ایک اضافی تنخواہ جا رہی ہے وہ بچ جائے گی، اور یہ جن کو نکالا جائے گا اس کی انہوں نے اس کا بھی ایک اصول وضع کیا ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پر جو اپنے کام میں سستی کرتے ہیں، یا جن پہ ہوتے ہیں نا کوئی کیس بنا ہوتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو ان کی چھانٹی کی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال دیا جائے گا، لیکن ان کو ریزرو کے طور پر رکھا جائے گا کہ جب آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بلا لیں گے۔ تو اس سے ہزاروں لاکھوں ڈالر کی جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بچت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے افغانستان کا سرکاری، اس میں 90,000 لوگوں کو فارغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ 90,000 لوگ وہ ہیں کہ جو دراصل ڈمی ہیں، جو فضول میں تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے جس طرح ہمارے سندھ میں ہوتی ہے کہ سندھ کاغذوں میں اسکول بھی بنا ہوتا ہے، اور ٹیچر بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کاغذوں میں، جی اس اسکول میں 50 پڑھتے ہیں، اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، اور تنخواہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس جگہ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پر کوئی بھینسوں کا باڑا ہوگا، یا وہاں پر گدھے باندھے ہوئے ہوں گے، جس طرح کہ ہم سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ موجودہ افغان حکومت کے آنے سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی، تو اس میں کرپشن اور کرپٹ نظام تھا، لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو اس طرح کی ڈمی سکول اور ڈمی اساتذہ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ کاغذوں کے اندر تو استاد موجود ہوتے تھے، اسکول بھی موجود ہوتے تھے، لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی تنخواہیں آتی تھیں، ان کو ملتی تھی گھر بیٹھے۔ تو اب طالبان نے اس طرح کے لوگوں کی چھانٹی کر کے خوب تحقیقات کر کے ان کو الگ کر دیا ہے، اور ایسے 90,000 لوگ ایسے جو ہے وہ پائے گئے ہیں افغانستان کے تعلیمی نظام کے اندر کہ جو گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں، کسی اسکول کے اندر وہ نہیں ہے، کوئی اسکول ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسے 90,000 لوگوں کو فارغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح فوج میں 20% کمی کرنے کا اعلان کیا، اور ایجوکیشن کے شعبے میں 90,000 ایسے لوگ کہ جو ڈمی ہیں، گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں، کوئی ان کا اسکول نہیں ہے، ان کو بھی فارغ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اسکول سے ہی متعلق اور ایجوکیشن سے متعلق ایک اور خبر افغانستان سے یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر یونیفارم میں تبدیلی کر دی گئی۔ سرکاری طور پر جو یونیفارم تھا پہلے وہ پینٹ شرٹ وغیرہ تھی، تو اب وہاں پر افغان حکومت نے اس کو سلوار قمیض میں تبدیل کر دیا ہے۔ پہلی کلاس سے لے کر 9 کلاس تک نیلے رنگ کی، ہلکے نیلے رنگ کی سلوار قمیض یونیفارم کے طور پر اس کو مقرر کیا گیا، اور سر پر ٹوپی ہو یا پگڑی ہو، اختیار ہے بچے کو کہ وہ چاہے تو پگڑی پہن سکتا ہے، چاہے تو ٹوپی پہن سکتا ہے، لیکن یونیفارم اس کی شلوار قمیض ہوگی جو کہ ہلکے نیلے رنگ کی ہوگی۔ اور 10ویں 11ویں 10ویں سے آگے کی جو کلاسیں ہیں ان میں سفید شلوار قمیض، اوپر کالے رنگ کا واسکٹ، اور اوپر جو ہے پگڑی، یہ 3 چیزیں لازمی کر دی گئی ہیں سرکاری اسکولوں میں۔ جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے انہوں نے اصول بتا دیے ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں کھلا ہو، جس میں اعضائے مستورہ کا ابھار ظاہر نہ ہو، کھلا لباس ہو سلوار قمیض کی صورت میں، رنگ جو مرضی ہو۔ پرائیویٹ اسکولوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی رنگ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن لباس جو ہے وہ پینٹ شرٹ نہ ہو جو عام طور پر ہوتی ہے ٹائٹ قسم کی، وہ نہ ہو،
کھلا ٹراؤزر اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جس میں ابھار ظاہر نہ ہو اور اوپر کھلی قمیض ہو اور رنگ وہ جو مرضی رکھ دیں، تو یہ وہاں پر کیا گیا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ میں دیکھ رہا تھا اس کو اس پہ مختلف جو پلیٹ فارم ہیں، تو اس کو لے کر بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے افغانستان کا، یعنی ان کو کوئی اور چیز پروپیگنڈا کرنے والوں کو نہیں ملی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشو جو ہے نا، اب یعنی وہ اپنی داخلی معاملات میں اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں، تو اس میں بھی یعنی شور شرابہ کیا جاتا ہے، جی اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، یہ بحران پیدا ہو گیا، تشویش پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ بھائی اس میں کون سی تشویش ہے؟ کوئی ادارہ ہے، کوئی اس کی جو مرضی وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنائے، جس طرح کا مرضی وہ یونیفارم بنائے، اس میں تو کوئی تشویش والی بات تو ہے نہیں ہے۔ ہم دنیا کے جس مرضی ادارے کو آپ دیکھ لیں، کسی کا کون سا لباس ہوتا ہے، کسی کا کون سا لباس ہوتا ہے، یہ تو اس ادارے کی مرضی ہوتی ہے، اس ملک کی مرضی ہوتی ہے۔ اب ہم جا کر کسی دوسرے ملک کے کہیں کہ آپ یوں کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کریں، اب ہر ایک کا تو اپنا ذہن، ان کا اپنی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، تو وہ اس کے مطابق جیسے چاہیں فیصلہ کریں، اس میں تشویش والی کون سی بات ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں کہ پاکستان میں کچھ ایسے یوٹیوبر اور ایسے ٹی وی اینکر جو پچھلے 1-2 مہینے سے مسلسل اس قسم کی ویڈیوز بناتے تھے، بڑے بڑے تھم نیل لگاتے تھے کہ جی مار دیا گوز کے افغانستان اور پاکستان کی جو ایک لڑائی کا بڑا ماحول، جنگ کا ماحول انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور اسی پر ان کی ٹی وی شو چلتے تھے اور اسی پر ان کی ویڈیوز چلتی تھی، اور ان کے تھم نیل کو دیکھ کر ویڈیو اچانک وائرل ہو جاتی تھی۔ تو ابھی جو صورتحال ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دورے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ایک حالات جو مصنوعی کھڑے کیے ہوئے تھے ان ٹی وی اینکروں نے اور ان یوٹیوبروں نے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ظاہر بات ہے ان کا جو شو تھا وہ چلنا بند ہو گیا ہے، اور ان کی جو ویڈیوز تھیں ان کے ویو آنا بند ہو گئے، تو وہ بڑے پریشان ہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے نا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور دوبارہ بڑا زور دے کے کوشش کر رہے ہیں، جی یہ جو مہاجرین کے ہمدرد ہیں تو ان کی ایسی کی تیسی، تو یہ تو وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اپنی یوٹیوب پر، اور ویو اس کے نیچے نہیں آ رہے جس طرح پہلے وہ آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کوئی آپ جھوٹی ایک خبر کا بڑا تھمنے لگا لیں، فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، تو ظاہر ہے ویو تو آنے ہیں اس طرح کے، حالانکہ اس طرح ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یوٹیوبر اور اینکر جو ہے نا، اس جو موجودہ حالات ہیں، جو پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی حکومت نے، اسحاق ڈار نے، اور انہوں نے افغان مہاجرین کے بارے میں کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو عزت احترام کے ساتھ جو ہے رخصت کریں گے، اور خبردار کوئی پولیس والا یا کوئی ادارہ ہمارا ان کو تنگ کرے، اپنی ایک ہیلپ لائن نمبر بھی دے دے کہ کسی افغانی مہاجر کو کوئی اگر تنگ کرے تو اس وزارت داخلہ کے اس نمبر پر کال کریں، فوری ہم ایکشن لیں گے۔ اس سے ان لوگوں کو، ان یوٹیوبرز کو اور ان ٹی وی اینکرز کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے ان کا جو چورن تھا وہ بکنا بند ہو گیا ہے، اور ان کا جو موضوع تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ بہت پریشان ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔